کہ نہیں اللہ کے اصول بعد میں، پہلے انکل آنٹی کے اصول. ہمارے ہاں راجپوتوں میں ایسے نہیں ہوتا، آرائیوں میں ایسے نہیں ہوتا، چودھریوں میں ایسے نہیں ہوتا، شیخوں میں ایسے نہیں ہوتا. آپ اپنی اسلامک ریلیونٹ ویڈیوز کرتے ہیں، آپ ریلیجن کے بارے میں بتاتے ہیں، آپ انسانیت کے بارے میں بتاتے ہیں. آپ کی ہر ویڈیو میں ایک نوشن ملتا ہے کہ پورے سب کانٹیننٹ کی، پورے پاکستان کی، مطلب پورے ریجن کی جو پیرنٹنگ ہے وہ فالٹی ہو گئی ہے، ماں باپ ہیں ہی غلط. کیا اس کا معاشرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف ماں باپ ہی گناہ گار ہیں؟ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے کہ اگر تم اپنے والدین میں سے کسی ایک کو بھی اگر بڑھاپے میں پاؤ تو اس کے آگے اف تک نہ کرو. اور یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ماں کی غلطی ہے، آپ کے باپ کی غلطی ہے. یو آر کریٹنگ اے ریبیلیس افیکٹ اگینسٹ دی پیرنٹس. I am. I hope I am. I hope this rebellion starts somewhere. جوان جو ماں باپ ہے نا، انہوں نے یہ پورا کا پورا تباہ کیا معاشرے کو. بڑھاپے والے ماں باپ کے تو بچے وہ 50 سال کے ہوتے. جب کوئی ماں یا باپ اللہ کے اصولوں کے خلاف اپنے اصول بنائے نا، تو اسی رب نے بتایا ہوا کہ وہ بات نہیں ماننی. ٹھیک ہے، یہ اف تب کیوں نہیں کرتے؟ یہ اف نہ کرنے والا فلسفہ تب کہاں جاتا ہے پاکستانی مرد کا؟ جب کوئی خوبصورت لڑکی مل جاتی ہے اس کو، تب تو ماں باپ کو اف کورٹ میں جا کے کرتا ہے. جب آپ ایک فلسفہ پورا لے کے آئیں گے تو 0 سے لے کے 100 تک پورا فلسفہ اپلائی کریں گے. جو معاشرہ، جو آپ نے لفظ بولا نا، معاشرہ ایک میجربل اینٹی ہے. معاشرے کی اکائی کیا ہے؟ What is the unit of society? You think an individual is a unit of society? No, it's not. فرد معاشرے کی اکائی نہیں ہے. یہ فلسفہ توڑ دیں، یہ میجرمنٹس توڑ دیں، غلط ہے. یہ میٹرکس ہی غلط ہے. جو بھی بتا رہا ہے گلا پکڑ لیں اس کا، کیوں غلط چیزیں سکھا رہا ہے. معاشرے کی اکائی خاندان ہوتا ہے، فرد نہیں ہوتا. ماں باپ اور بچہ، یہ مائی آدم حوا اور اولاد. اب آپ بتائیں معاشرہ کس نے تباہ کیا؟ معاشرے میں جتنے مرد ہیں، جتنی عورتیں ملا کے معاشرہ بنتا ہے؟ نہیں. جتنے خاندان ہیں وہ ملا کے معاشرہ بنتا ہے. اور پاکستان، انڈیا تو صفائی خاندانی نظام سے کر رہا ہے. خاندان کے اپنے نظام چل رہے ہیں. اسلام تو چل ہی نہیں رہا. خاندان بتاتا ہے اصول کیا ہے. جو چیز خاندان میں بری لگے گی وہ نہیں کرنی، جو چیز خاندان والے اپروو کریں وہ کرنی. کبھی کسی نے سنا بھی ہے کہ اللہ اور رسول کی بات کرنی ہے؟ یہاں ایسے نہیں ہوتا، یہ اصول ہے پاکستان کا. مطلب کیا؟ یہاں ایسے نہیں ہوتا. یہی کر رہے ہیں ہم، یہاں ایسے نہیں ہوتا بیٹا. تو آپ بتائیں کون کرتا ہے؟ کون طاقت دیتا ہے بچے کو؟ چلیں یہ چھوڑنے کے کون طاقت دیتا ہے یہ تو ہمیں پتہ ہے. کون طاقت چھینتا ہے بچے سے؟ ماں اور باپ چھینتے ہیں. کوئی کہتے نہیں ہے کہ بھئی اللہ کے اصولوں کے خلاف خاندان کے اصول ٹکرائیں گے تو خاندان قربان کرنا ہے. کوئی بھی نہیں کرتا. ماں نہیں کر رہی ہے، باپ نہیں کر رہا، اس لیے بچے کو. اور کہاں سے بچے کو؟ تو ماں اور باپ کے علاوہ انٹرفیس کون ہے؟ فرسٹ انٹرفیس ٹو دا پلانٹ نہیں، یونیورس کا پہلا انٹرفیس امی اور ابو ہیں. آپ خاندان کی کیا اوقات ہوں گی؟ مگر ہم نے خاندان کو یونیورس سے ہی بڑا کر دیا، یونیورس کے کریٹر سے ہی بڑا کر دیا. کہ نہیں اللہ کے اصول بعد میں، پہلے انکل آنٹی کے اصول. ہمارے ہاں راجپوتوں میں ایسے نہیں ہوتا، آرائیوں میں ایسے نہیں ہوتا، چودھریوں میں ایسے نہیں ہوتا، شیخوں میں ایسے نہیں ہوتا، گجروں میں ایسے نہیں ہوتا. آپ بتائیں، میں آپ کو حدیثیں سنانا شروع کروں؟ 10 گھنٹے کی ویڈیو، حدیثیں نہ ختم ہو. کہ خاندان پرستی میں غزووں کے اندر صحابی غزوہ احد کے اندر لڑائی کر رہے ہیں، 17 بندے مار چکے ہیں. صحابہ نے کہا شیر ہے ہمارا. نبی علیہ السلام نے کہا جہنم میں سڑ رہا ہے. غزوہ احد میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں جہنم میں سڑ رہا ہے؟ کیونکہ اپنی قبیلے کے لیے لڑ رہا ہے، اللہ کے لیے لڑ رہا ہے. آپ اور میں، ہماری اوقات ہی کیا ہے؟ ہم تو قدم بھی خاندان کے لیے اٹھاتے ہیں. اللہ تو لڑائی کرنا دور کی بات ہے، خاندان کی وجہ سے تو لڑائی بھی نہیں کرتے ہم. اللہ کے لیے لڑائی بھی خاندان کے لیے کرتے ہیں. ایکچولی 2 خاندان ہی آپس میں لڑتے ہیں پاکستان میں. تو یہ تو کہانیاں نا. اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت آپ نے نکالی، بوڑھے ماں باپ کو اوف نہ کریں. اس کا پورا سیاق و سباق سمجھیں. پہلی بات تو بوڑھے ماں باپ کی تو میں بھی کہتا ہوں کہ اوف نہ کریں. نعوذ باللہ، اللہ نے کہہ دی، میں یہی بات. بوڑھے ماں باپ کو اوف نہ کرنے کا مطلب ہے جو بچپن میں تم چیخیں مارتے تھے نا، تم کمزور اور لاغر تھے، تو یہ تمہیں راتوں کو اٹھ کے دودھ پلاتی تھی، تمہارا سارا کام کرتی تھی. اب جب یہ کمزور ہو گئے ہیں تو تم ان کو اوف کرنا شروع ہو گئے ہو. ہاں بڑی محنت کا کام ہے تمہیں پالنا. تم بھی اسی طرح کا بدلہ ان کو واپس دو جیسے انہوں نے تمہیں بچپن میں دیا. ہمارا بیان صغیرہ، اللہ تعالیٰ نے کہا جیسے کہ کمزوری میں میں تھا تب انہوں نے مجھے پالا، تو بھی ان کو اسی طرح پال بڑھاپے میں، اسی طرح رکھوالی کر، اس طرح یہ میری رکھوالی کرتے تھے. تو یہ ہے اس بنی اسرائیل کی صورت کا مطلب، آیت کا مطلب. یہ نہیں کہ ہاں خاندان کو سجدہ کر، اللہ کو نہیں سجدہ کرنا. ایسے ماں باپ کو تو پکڑ کے سیدھی راہ پہ لانے کا حکم ہے اسلام. ماں باپ کیا دادا بھی ایسے کر رہے ہو تو پکڑے سیدھا کریں. بھائی اللہ کے اصولوں کے خلاف کون سے اصول بنا لیا آپ نے؟ اس وقت یہ والی آیت نہیں آپ انووک کریں گے.
لیکن ان کو اف نہیں کہنا, ان کو سب کچھ کہنا ہے. ایکچولی ہاتھ سے روکنے کا حکم ہے, تو شکر ہے میں آپ کو وہ حدیثوں کے تھرو نہیں فلسفہ بتا رہا. نہیں تو ابو بکر صدیق کے بیٹے نے ان سے کہا کہ ابو جی بچ گئے آپ, کیونکہ مسلمان نہیں تھے اس وقت بدر میں. تو کہتے ہیں ابو بکر صدیق کو, کہتے ہیں ابو جی آپ بچ گئے ہیں, بدر میں میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے آپ. میں نے کہا باپ ہے چھوڑ دیتا ہوں. تو ابو بکر صدیق نے کہا بیٹا بچ تو گیا ہے کہ تو میری تلوار کے نیچے نہیں آئی, تو میں تجھے مار کے زیادہ خوش ہوتا اللہ کے آگے, زیادہ بڑا قربت حاصل کرتا. میں تو موقع کی تلاش میں تھا کہ اللہ کے لیے بڑی قربانی کون سی دوں. شکر کر تو نہیں آیا, تیرے سے بڑی کوئی قربانی نہیں تھی, اس سے مجھے اصلی تسکین ہونی تھی. ہم نے کیا سیکھا ہوا, سوچیں ہم نے کیا سیکھا ہوا. تو یہ انہیں ماں باپ کو اف کرنے کے لیے کہا نا جو جوان ہیں, جو اللہ کے قانون کے خلاف چل رہے ہیں, انہوں نے واقعی معاشرہ تباہ کیا, انہوں نے بچہ تباہ کیا, بچے نے بڑے ہو کے اپنے جیسے 10 اور بچے پیدا کر لیے. یہ ہوا ہے نا ہمارے ساتھ. سو فلسفہ درست کریں, اور ایسے نہیں کیری پکنگ کر کے آیتیں ایسے نہیں کوٹ کر دیتے تھے. پورا سیاق و سباق شان نزول لکھا کریں. یہ آیت تو اس جگہ پہ فٹ نہیں ہوتی تھی جہاں مل کرتی ہے. سوال آپ کا ٹھیک ہے, آیت کا چناؤ بالکل. سر آپ تعلیم و تربیت کی بات کرتے ہیں کہ بیویوں کو, بیٹیوں کو, بچوں کو تعلیم و تربیت سے آگاہ کیا جائے, تعلیم دی جائے اور تربیت کی جائے. تو آپ کس کو تعلیم و تربیت کہتے ہیں؟ کیا یونیورسٹی سے ڈگری کرا دیں؟ کیا مطلب اب لوگوں کی ڈگری کر کے لوگوں کے دماغ خراب ہیں, دوسروں پر ظلم کرتے پھرتے ہیں؟ کون سی تعلیم ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ ہم ویئر شوڈ وی گو؟ کیسے پالتے ہیں, پہلی ڈگری اس میں کروائیں بیویوں کی. چائلڈ سائیکالوجی کیا ہے, اصول مورالٹی کے کیا ہیں, کہاں سے آئی ہے, کس چڑیا کا نام ہے, کیسے بنائی جاتی ہے بچے کے اندر, یہ تعلیم کرائیں بیوی کی. دوسرے نمبر پہ. نمبر 3, تیسرے نمبر پہ بیوی کے اپنے حقوق کیا ہیں, بیوی کو پہلے بتائیں. بیوی کے حقوق, اپنے حقوق ایسے ماتھے پہ چپکا کے پھرتے ہیں ہم. بیوی کے حقوق کیا, بیوی کی نگہداشت کا سب سے پہلا اصول یہ ہے. بیوی کو بتائیں بیٹا یہاں پہ میں نے تجھے یہ حق نہ دیا نا تو دوزخ میں سڑوں گا, مجھے یاد کرایا کر, پکڑ لیا کر گلا میرا. انڈیپینڈنٹ ہیومن بینگ ہے بیوی, اللہ کی مخلوق ہے. اللہ اپنے غلام پیدا کرتا ہے, ہمارے غلام نہیں پیدا کرتا اللہ, ہم پتہ نہیں کیوں غلام بنا لیتے ہیں. سو یہ تو آگے تعلیم کی بات. ڈگری کرانی ہے آپ نے تو کوئی ایسی اسکل جو کہ بہت ریلیونٹ ہو اس کے زمانے کے لیے, اس کے ڈیموگرافک کے لیے اور جیوگرافی کے لیے ریلیونٹ اسکل ہو, وہ بہت ضروری ہے کہ اس کو دی جائے. آپ کیا 50,000 سال کی لائف حق مہر میں لکھ کے آئے ہیں, اس کو دی آپ نے, کل کیا مر جائیں آپ کے بچوں کی ماں ہیں, کیا کرے گی؟ لوگوں سے پیسے مانگ کرے گی. انڈیپینڈنٹ کریں اس خاتون کو کہ آپ کے مرنے کی پلاننگ کیا ہے اس کی. جیسے آپ کو یہ پتہ چلے گا نا تو پھر تربیت کریں گے. اپنے بیوی کے لیے نہ بھی کریں نا, آپ بچوں کے لیے ضرور کریں گے کہ اس کو طاقت دو, ورنہ خاندان سے پیسے مانگ کے آپ کے بچے پال رہی ہوگی. وہ اس طریقے بنے آپ نے, کیا آپ آدم والی عمر لے کے آئے ہیں, 1000 سال زندہ رہیں گے؟ اتنے انسنسیئر ہیں آپ کے, اپنے مرنے کی پلاننگ کے لیے بھی نہیں تیار کیا اپنے بچوں کو. تو بیوی کی تربیت اور تعلیم کا مطلب آپ کو بہتر سمجھ آ گیا ہوگا. ڈگری کرانی ہے یا نہیں کرانی, اب آپ کو پتہ چلے گا. بچوں کو پالنا ہے کہ نہیں پالنا, اب بچے پیدا کرنا ہے کہ نہیں کرنا, ان تمام چیزوں کے آنسر اسی جواب میں. تو نگہداشت کا لفظ جو ہے نا وہ زیادہ ضروری ہے. بیوی کی نگہداشت بیٹیوں کی نگہداشت سے زیادہ ضروری ہے. شوہروں کو کہہ رہا ہوں, کوئی یہ